بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، ایک طرف پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، اور عام انتخابات کی طرف بڑھنا ہے۔ لیکن ان عام انتخابات کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھی پیرالل متوازی طور پہ اندرون ملک اور بیرون ملک جو دشمن ہیں ہمارے، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان میں بد امنی بھی پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں بد امنی پھیلا کے جو پاکستان کی ترقی، جو ٹوٹی پھوٹی ترقی ہے، ترقی تو ہے نہیں، ٹوٹی پھوٹی ترقی جو ہے اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی ترقی اسی دن رک گئی تھی جب رجیم چینج آپریشن شروع کیا گیا تھا اور پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی، پاکستان کا جہاز اکانومی کا اڑ رہا تھا، اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا، اور 6% پاکستان کی 6% سے زیادہ شرح نمو تھی، اور ہماری امپورٹ کم تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، ریمیٹنس بڑھ رہی تھیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، مہنگائی کی شرح صرف 12% تھی، بے روزگاری کم تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جن لوگوں نے پاکستان پہ ظلم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ غارت ہی کرے، اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر سکتا ہے، دنیا میں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مکہ کیا، سازشوں کے تانے بانے بنے، اور سازشوں کے تانے بانے بن کے یہ اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے، پاکستان میں اس وقت معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، صحافتی بحران ہے، بنیادی انسانی حقوق کے بحران ہے، تمام کے تمام جمہوری بحران ہے، جمہوریت کا بحران ہے۔ یہ سارے بحرانوں کا ایک پاکستان کو اس تہانے پر لا کے کھڑا کیا، اور پاکستان بمشکل ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے، اور وہ بھی دوست ممالک نے، پاکستان کے دوست ممالک نے بچایا۔ اور اس کے بعد IMF نے آپ کو $3 ارب کا ایک پلان دیا، اور اس میں بھی آپ کے پاس کڑی شرائط رکھی گئی ہیں۔ تو ایک طرف تو پاکستان ان مصیبتوں کا شکار ہے۔ اگر پاکستان میں آج پرامن طور پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو زبردستی نہ گرایا ہوتا، سازشوں کے تانے بانے نہ بنے ہوئے ہوتے، تو آج پاکستان پرامن طور پہ منتقلی اقتدار کی طرف جا رہا ہوتا، اور سیاسی جماعتیں تمام کی تمام الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہوتی۔ لیکن اس 15 مہینے پہلے جو کچھ کیا گیا، اور اس کا خمیازہ ہم نے یہ بھگتا کہ پاکستان کی اکانومی شدید ترین بحران کا شکار ہو گئی، پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا، شرح پاکستان کے عوام کے لیے جو قیامت بن کر ٹوٹی، پاکستان میں غربت کی شرح، مہنگائی کی شرح وہ 42% تک پہنچ گئی، اور اس وقت بھی 30%، 12% مقابلے میں 30% مہنگائی ہے۔ اب ڈالر جو ہے وہ اس کا ریٹ $100 سے زیادہ بڑھ گیا، یعنی کہ $100 ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ فیول جو ہے وہ $100 سے زیادہ پر لیٹر بڑھ گیا، ڈیزل بھی، پیٹرول بھی، تمام کے تمام۔ بجلی کی قیمتیں آسمانوں پہ بات کر رہی ہیں، گیس کی قیمتیں آسمانوں پہ بات کر رہی ہیں، ہر طرح سے ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے۔ بے روزگاری کی شرح کہیں پہنچ چکی ہے، اور 10 کروڑ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خط غربت سے ان کی لائف نیچے چلی گئی ہے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت، اور اب اگر یہ سب کچھ پرامن طور پہ ہوتا تو پرامن طور پہ الیکشن ہو رہے ہوتے، اور یہی سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پاکستان کو ڈی ریل کیا گیا، اور پاکستان کو ڈی ریل کرنے کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوا، اور پاکستان کے عام عوام کو ہوا۔ اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کی دولتوں بدستور ان کی دولتوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اب آج بھی ایک طرف ہمارے چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور 10 سالہ جو سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پہ وہ پروگرام تقریب میں شرکت کریں گے، اور 10 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو الزام عائد کیا جاتا تھا کہ جی پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوا، تو اگر پاکستان کے عمران خان صاحب کے دور میں کچھ بھی نہ ہوا ہوتا، ویسے تو چین خود اس کی تردید کر چکا ہے، بار بار کر چکا ہے، اور عمران خان کے دور اقتدار میں بھی انہوں نے کہا کہ سی پیک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق، اپنے ہدف کے مطابق وہ مکمل ہوا، اور 3.5 سال وہ، اور ابھی ان کے 1.5 سال ان کا ہے، تو 1.5 سال بھی نہیں، کم ہے، 1.5 سال سے کم ہے۔ تو یہ سارا ملا کے تو اب تقریبات ہو رہی ہیں، اور یہ تقریبات ہونی ہی تھیں، تو وہ پہنچ چکے ہیں، اور چین نے ہمیں بیل آؤٹ بھی کیا، بہت مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا، اور انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، فیٹف میں ہمیں بلیک لسٹ ہونے سے بچایا۔ یہ ایک واحد دوست ہے، لیکن ہم اس دوست کے ساتھ بھی دغا دینے میں ہم کمی نہیں کرتے، اور جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم دوغلے پن کا
کرتے ہیں مظاہرہ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے، اور اسی لیے کیونکہ بہت ساری باتیں ہم کھل کر بتا نہیں سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا بالکل ایک ایسا دوست اور ایسا ایک محسن ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور جو ہمارا بدترین دشمن ہے اس سے ہمیں محفوظ بھی رکھتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. تو ایک تو پہلی تو یہی ہے کہ ان کا عنوان ہیں، اور 10 سال کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہیں، اور مزید آگے بڑھے گا. پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہیں جو اس وقت اسٹریٹجک سے بڑھ کر وہ بھی اسٹریٹجک پلس ہو چکے ہیں. لہٰذا ایک بات یہ تھے، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کا داخلی دروازہ جو ہے وہ گوادر ہے، گلگت بلتستان ہے، اور جو آخری دروازہ ہے اس کا وہ گرم پانیوں تک جانا، اور وہ ہے گوادر پورٹ. تو ایک پوری لمبی پٹی ہے. تو اس کے لیے تو کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ معاشی ترقی ہوگی، معاشی خوشحالی آئے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا. کیونکہ پاکستان میں بہت کچھ موجود ہے، اور وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اچھی قیادتیں ہوں. اور یہ جو محلاتی سازشیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک ایک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی ہمارے جمہوری عمل کو، جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا. ہم ترکی کو دیکھ لیں، ترکی میں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کا تسلسل ہے، اور طیب اردوان ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں، اور ایک میئر سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور اب وہ مسلسل حکمرانی بھی کر رہے ہیں، اور عوام ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ترکی کو وہ آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پہ بھی جمہوریت کا تسلسل ہے، اور اسی لیے وہ ہم سے آگے نکل چکا ہے ہر اعتبار سے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو ڈیریل کرتے رہتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ مارشل لا لگا کے، کبھی انڈائریکٹ مارشل لا لگا کے. یہ جب تک ہم اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے صورتحال معمول پہ نہیں آئے گی. اور اس وقت بھی جبکہ الیکشن سر پہ آ چکے ہیں، قومی اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے. پہلے تو 2 حکومتیں جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا، 2 وہاں پہ ایک غیر آئینی حکومتیں، نگراں حکومتوں کو طول دیا گیا، اور ان کو طول دیا گیا، اور وہاں پہ الیکشن نہیں کروائے گئے، آئین کو پامال کیا گیا. اب قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے، اور وہ تحلیل ہونی ہے. ابھی ہم اس پہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے تحلیل ہوگی یا 2 دن بعد ہوگی، مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی. قاضی فائز صاحب اچھے ہیں کہ جسٹس بندیال صاحب اچھے ہیں، اور راجہ صاحب اچھے ہیں، یا کوئی اور اچھا ہے. ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے پڑوسیوں سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہمارے پڑوسی جو ہیں، ابھی افغانستان سے سبق سیکھ لیں، وہ اتنی طویل لڑائی کے بعد وہ اس کو آزادی ملی ہے، اور وہ ہم سے آگے جا رہا ہے. وہاں پہ ان کی کرنسی مستحکم ہو گئی ہے، ہمارے پاکستانی روپے سے زیادہ مستحکم ہو گئی ہے ان کی. ہم چائنا سے سبق نہیں سیکھتے، ہم ایران سے سبق نہیں سیکھتے، ہم انڈیا سے سبق نہیں سیکھتے، ہم بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھتے، ہم کسی سے بھی سبق نہیں سیکھتے، بلکہ ہم بالکل اپنے آپس میں لڑ کے مر چکے ہیں، اور ایک دوسرے کا منہ نوچتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کا گریبان پھاڑتے رہتے ہیں. اور یہ آج بھی ہو رہا ہے، 75 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. ابھی تک ہم باز نہیں آئے، آدھا ملک بھی گنوانے کے بعد بھی ہم باز نہیں آئے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری سچویشن کے بعد آج بھی جب چائنا کے نائب وزیر اعظم ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، دھماکہ ہوا ہے، بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوا، اور وہ اس لیے کہ ابھی تک ہم کلیئر ہی نہیں ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، فوری الیکشن ہوں گے یا طویل دورانیے کے نگراں حکومت آئے گی. ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں. ہم نے آئین کو فالو کرنا جب چھوڑ دے آدمی، جو ایک بنیادی دستاویز مقدس کتاب ہے ہماری آئین، امور مملکت چلانے کے لیے 1973 کا آئین، اگر ہم اس سے ہی روگردانی اور اس سے انحراف کرنا شروع کر دیں، اس کی بے توقعی شروع کر دیں، تو پھر کہیں بھی جو استحکام نہیں آ سکتا، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور ذاتی مفاد جب آگے آ جائیں گے قومی مفادات کے بجائے، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. JUI کے ورکرز کنونشن میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور 35 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، 90 زخمی ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر باجوڑ نے بتایا ہے. اور دھماکے کے زخمیوں کی تعداد میں ابھی اضافہ، اور ہلاکوں کی تعداد میں بھی خدشہ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے. اور یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے کہ ایک عام انتخابات سے چند ہفتے پہلے اس طرح کی کارروائی کا ہونا. تو بہرحال یہ ہے امن و امان کی صورتحال. یہ میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرلنک کیا جا سکتا ہے، اس کو داخلی سیاست میں بھی الجھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میرا خیال ہے داخلی سیاست کے بجائے اس کو اگر ہم خارجی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ آج ہی چین کے نائب وزیر اعظم آئے ہیں، اور آج ہی
دشمن نے میسیج دیا ہے کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ، تو یہ اس لیے دشمن میسیج دے رہا ہے کہ دشمن کو پتہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں پولیٹیکل پلیئرز آپس میں لڑ رہے ہیں، سول ملٹری ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ایسے میں کہ جب ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ایسے میں ہم کیا کر رہے ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کو سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم چین کے نائب وزیر اعظم کا استقبال کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، تیسری طرف ہم مقبول ترین جماعت کو پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ جمہوریت کا قتل، آئین کا قتل، سیاست کا قتل، میڈیا کا قتل، اور وہ جو آج سینٹ میں بل منظور کروانے کی کوشش کی گئی، اس ایک بل کی آڑ میں کیا کچھ پلان تھا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر وہ جلسے کرتی ہے، جلوس کرتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے، مظاہرہ کرتی ہے، آپ اس پہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگائیں اور آپ اس کو بین کر دیں۔ اس وقت نشانہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کل کو یہ JUI، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، BAP، یہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت آسان طریقہ آپ نے دے دیا ہے، آسان راستہ دے دیا ہے، اور اس کو قانون بنا دیا ہے۔ جب آپ قانون بنا دیں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو شکر ہے کہ وہ قانون نہیں بن سکا اور وہ ڈیفر ہوا ہے، لیکن ابھی خطرہ موجود ہے، 2-3 دن ابھی خطرہ موجود ہے، کیونکہ ابھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے جو شکست خوردہ عناصر ہیں، یہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور اس سیاسی موت سے بچنے کے لیے یہ پورے کا پورا جو ہے سسٹم تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ منظور ہو جاتا تو بس اس کے بعد پھر پاکستان میں جمہوریت بھی نہیں ہونی تھی، سیاست بھی نہیں ہونی تھی، اور آئین تو پہلے ہی ہم نے پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جی اس وقت کی، اور ہم یہ کنکلوژن جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے چین کی طرح ترقی کرنی ہے، انڈیا کی طرح ترقی کرنی ہے، اور ہم نے اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، ترکی کی طرح اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، تو جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں، اور پاکستان کے عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے میں کھلی چھٹی دی جائے، آزادی دی جائے۔ یہ جو مائنس کے فارمولاز ہیں، -A کر دیا، -B کر دیا، -C کر دیا، D کر دیا، E کر دیا، ہم 75 سالوں میں مائنس کرتے آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم پلس کریں، اگر ہم سب پلس ہو جاتے تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو ہم متحد ہوتے، اور آئندہ بھی اگر متحد رہیں گے پاکستان کم از کم منیمم ایجنڈے پہ، تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، اور وہ میں کا جو نشہ ہے، طاقت کا نشہ ہے کہ میں طاقتور ہوں اور میں ہی سپریم ہوں، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔